جی ویئرس، تو اس وقت میرے ساتھ سیکٹر ایجوکیشن آف یوتھ پارلیمنٹ مسٹر عمران احمد میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں اور وہ کس طرح سے اس آرگنائزیشن کو لے کر چل رہے ہیں، کیا کیا سرونگز اپنی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسیکلی جو یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. یوتھ پارلیمنٹ بیسیکلی نوجوانوں کی ایک سوسائٹی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہم یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور اس ملک و قوم کے لیے کام کرتے ہیں. آج جو ہمارا یہ ایونٹ تھا ہماری آرگنائزیشنس کو، یہ بیسیکلی 2005 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آج اس کو 17 ایئر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا تاکہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ہمارے سیکٹریز ہیں، ہم ان کو جو ورکنگ کر رہے ہیں فیلڈ میں اور جو اپنی ڈفرینٹ ڈومین میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ شیلڈ دیں اور ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ ہم فردر جو ہے نا مل کے ساتھ کام کریں. جی جیسے اپریسیشن تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہو کسی کو تو وہ اس میں اور کام کرنے کی موٹیویشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ہماری جنریشن کو کہ کیوں آئیں اور پروسیجر کیا ہے بیسیکلی، اگر وہ آنا چاہیں، حصہ بننا چاہیں یوتھ پارلیمنٹ کا، تو کس طرح سے وہ اس پلیٹ فارم کو اویل کریں؟ بیسیکلی اس کا اسٹرکچر ایسے ہے جیسے آپ کا نیشنل اسمبلی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارا ایک جو ہے وہ اسٹرکچر ہے. اس میں ہمارے سیکٹریز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ہماری فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی پرسن یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہمارا ایک فارم ہوتا ہے بیسک، اس کو اس نے فل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے، وہ اسپورٹ سے ہے یا ایجوکیشن ہے یا کوئی ٹریننگ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، وہ کس فیلڈ میں بھی آنا چاہتا ہے، ہم اس کو اس کی طرف لے کے آ جاتا ہے. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ورکنگ کیا ہے، آگے اس کو ہم سیکٹریز، پھر آگے وہ الیکشنز ہوتے ہیں ہمارے ہر سال ہوتے ہیں تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو پروسیجر بہت زیادہ سمپل ہے. ہمارا فارم کمپلیٹ کریں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہوں. اس میں یہ کہ ایڈ ہونے کا ان کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، جیسے آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے یہاں پہ اسپیچز کی ہیں اور وہ اپنی وہ اسکلز پالش کر سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مواقع ہیں آگے بڑھنے کے. جیسے آج ہم نے MOU سائن کی ہے، ان کو جاب مل سکتی ہیں، انٹرنشپ، بیسیکلی ٹریننگ، یہ ساری ورکنگ ہم یوتھ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو سر ہر ڈپارٹمنٹ سے، ہر انسٹیٹیوشن اور ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر، مینز آپ کا کوئی بھی پروفیشن، کسی بھی پروفیشن سے آپ بلانگ کرتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جیسے اب میڈیا سے ہیں تو ہماری میڈیا پرسن جو سمنا کمال ہیں وہ 7 نیوز میں کام کر رہی ہیں اور وہ ہماری سیکٹری میڈیا اینڈ سیکٹری انفارمیشن اینڈ میڈیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جتنی بھی میڈیا سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں وہ وہی کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی پرسن ہے وہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے اور اپنی سروس جو ہے نا ملک و قوم کے لیے دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ربینہ شہباز. آپ کا نام؟ عبد المعید. ٹھیک ہے. یوتھ پارلیمنٹ میں کیا سروسز ہیں آپ؟ بیسکلی میں آپ کو اپنی کمپنی کا انٹرو دے دوں. بیسکلی وی آر بلانگ ٹو دا سیالکوٹ. ویب ایکسلز از آتھرائز چینل پارٹنر آف دا alibaba.com. تو ابھی ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے لاہور پارلیمنٹ. یوتھ پارلیمنٹ بالکل آج کی ایکچولی ہماری یوتھ پارلیمنٹ میں ہماری ڈائریکٹر صاحبہ محترمہ ربینہ شہباز اور ہمارے CEO شہباز صدیق صاحب لانے کو ہماری کاوش تھی یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس کی. وہ اسی لیے تھی کہ ہم اس ادارے میں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر کام کریں، بچوں کے لیے، ینگسٹرس کے لیے اپرچونیٹیز لے کر آ سکیں. اور بہت سارا ہم بات بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر وسائل نہیں ہیں پاکستان میں، یہاں پر کمی ہے جابس کی. ڈیفینیٹلی ابھی سیالکوٹ کے بعد لاہور میں ڈیفینس میں ہمارا آفس کھلنے جا رہا ہے تو وہاں پر بلکہ کھل چکا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو وہاں پر جو اپرچونیٹیز لاہور کے لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں سے محبت، خود ایک نوجوان ہونا، اور پھر جب یوتھ کی بات ہو تو یوتھ کے حقوق کی بات ہو تو کیوں نہیں ہم یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. اور پھر یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ اب ایک لمبا سفر ہو چکا ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی کاوش ہیں اور میں ایز اے سیکرٹری میڈیا اینڈ انفارمیشن بھی رہا. اور پھر میرے ویب ایکسل کے ساتھ بھی اب میرا اشتراک ہو چکا. تو میں نے کہا کیوں نہ دونوں جو اپنی فیملیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں. آپ نے سوچا کہ دونوں کو ملا دیا جائے؟ بالکل. ہم وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ڈرائنگ روم میں سب کو اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرنے والے ہیں. تو پھر وہ کام میں نے مکمل کر دیا. دیٹس گریٹ اینڈ وش یو گڈ لک فار یور فیوچر اینڈ فار یور پروجیکٹ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ کرن رباب خان. کرن رباب خان. اور ڈیزگنیشن کیا ہے آپ کا؟ یوتھ پارلیمنٹ میں میں میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے 1 ایئر ہو گیا. یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ. بتائیے گا کچھ یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں بتائیے گا. ہماری نوجوان نسل کو بتائیے کہ وہ کیوں جوائن کریں اور کیا کیا بینیفٹ. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ یوتھ پارلیمنٹ ہو چاہے یوتھ اسمبلی ہو، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بھی پلیٹ فارم ہے جو موسٹلی پسند کرتے ہیں پولیٹکس میں آنا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بہت سارے ایسی ہماری یوتھ ہے ان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود نہیں ہوتا.
یوتھ پارلیمنٹ میں آپ آتے ہو, آپ نے باقاعدہ آپ کی الیکشنز ہوتی ہیں, آپ الیکشنز میں ڈیبیٹ آپ کی ہوتی ہیں. آپ کو جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے سیکرٹریز بھی ہیں اس میں, ہمارے بہت سارے پریزیڈنٹ وغیرہ, وائس پریزیڈنٹ وغیرہ, تو ہم لوگ پریزنٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے. ہم جو ایشوز کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اسٹیمنا بنتا ہے. آپ اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک وے ہوتا ہے. یوتھ پارلیمنٹ آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ آپ اپنی آواز بن سکیں اور اپنی بات کہہ سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. تو جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کریں. اس کا مقصد صرف جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پولیٹکس تو ایک ہے ہی ہے, لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. آپ جب سوسائٹی میں باہر نکلتے ہو, مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جب ملنا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. آج کا جو ہمارا ایونٹ تھا 17 ایئرس کا ہماری سیلیبریشن تھی, اور اس میں ہم نے بہت سارے جو ایونٹس کروائے, یوتھ کے لیے بہت سارے ایونٹ کروائے. آپ نے دیکھا کہ آج MOU بھی سائن ہوئے. انشاءاللہ اس پر بھی کام ہوگا اور ہم کریں گے کام. تو یوتھ پارلیمنٹ میں جو رضوان جعفر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, پنجاب چیپٹر سے جو ہے وہ قادر سہیل صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم بڑا اچھا کام ان کے ساتھ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پیسیج آف ٹائم اور ان فیوچر یہ ایک مضبوط ٹیم بنے گی, اور بہت سارے پالیٹکس جو یہاں سے بنیں گے اور یہاں سے سیکھیں گے. آپ ان کو بہت جلدی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں دیکھیں گے, کیونکہ یہاں پر آپ کی کانفیڈنس بھی آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں جیسے ابھی اندر بھی لوگوں نے ڈیبیٹ وغیرہ کی, تو آپ کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مائی سیلف سمینہ ذوالفقار. سمینہ, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ایز اے کوآرڈینیٹر اسپورٹس کوآرڈینیٹر ورک کر رہی ہوں DHA ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. دیٹس گریٹ. یوتھ پارلیمنٹ کو کب جوائن کیا آپ نے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کرنے کی ریزن تھی کہ یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ورک کرتے ہیں, تو آپ کو آپ کا اسکل تو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خود دوسرے لوگوں کو بھی ٹرین کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. ہماری یوتھ کو کمبائن لانے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو ہم جیسے اسپورٹس پہ ورک کر رہے ہیں, آرفنس پہ ورک کر رہے ہیں, تو ان کو تو اچیومنٹ اور لوگوں کو ریکوگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بھلائی کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے آگے ورک کریں گے. اس لیے مجھے اچھا لگا کہ یوتھ پارلیمنٹ نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہمیں جوائن کرے اور میں ان کے ساتھ مل کے ایسے لوگوں کے لیے ورک کر سکوں. ہماری لڑکیوں کو جو ہماری جو نوجوان نسل ہیں, ان میں جو گرلز ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں, کوئی موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو؟ ہاں بالکل, اسپیشلی گرلس کے لیے میں کہتی ہوں کہ موٹیویٹ کروں گی کہ میں ایز اے گرل ہو کے اس لیول پہ آ سکتی ہوں, تو وہ سب بھی آ سکتی ہیں. فرسٹ سب سے پہلی چیز ہے پڑھنا. ایجوکیشن سب سے مسٹ ہے. اگر آپ ایجوکیٹ ہوں گے تو آپ دنیا کے ہر کونے تک جا سکتے ہیں اور اپنا نالج بھی شیئر کر سکتے ہو, دوسروں سے نالج لے سکتے ہیں. آج اس میٹنگ میں بھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سیکھی ہیں, اور ہم سیکھتے جاتے ہیں بائی اسٹیپ. تو میرا خیال ہے کہ گرلس کو بھی آنا چاہیے تاکہ ہم بھی نوجوانوں اور بوائز کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کام کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ویئرس, تو اٹ واز آل فرام ٹوڈیز سیلیبریشن, اور مجھے آج اپنی یوتھ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو جنریشن ہے, جو ہماری یوتھ ہے, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور آج کا پروگرام دیکھ کر آپ سب بھی بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.